الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم۔ محترم بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی بھی انسان کی برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مومن اور مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حاضرین گرامی، انسان کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان کمزوریوں میں سے ایک اہم کمزوری یہ ہے کہ جب کبھی اللہ رب العالمین کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، اس چیز کے ملنے کے بعد، اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد، وہ انسان اپنے جیسے اور انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے۔ جب انسان کو مال مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، تو اس مالدار انسان کو غریب انسان حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو علم سے نواز دے تو علم حاصل ہونے کے بعد اس علم والے کو اور دوسرے انسان حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ کسی اور انسان کو اللہ رب العالمین کوئی اور نعمت سے نواز دے، اولاد کی نعمت سے نواز دے، کسی اور نعمت سے نواز دے، تو اس نعمت کے ملنے کے بعد اور انسان اس بندے کو حقیر نظر آنے لگتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یاد رکھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ پر اچھے ہو گے صحیح، تم اپنی جگہ پر نیک ہو گے صحیح، لیکن تمہارے اندر جو کمزوری پائی جا رہی ہے، اوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ صرف یہ اتنا بڑا گناہ ہے، صرف یہ گناہ کافی تمہارا برا ہونے کے لیے، تمہارے برا ہونے کے لیے صرف یہ گناہ کافی ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ عادت پائی جا رہی ہے تو تم برے انسان ہو، اگر یہ عادت میرے اندر پائی جا رہی ہے تو برا انسان ہو، گرچہ اپنی جگہ بڑا عبادت گزار ہو۔ حاضرین گرامی، یاد رکھیں، اگر انسان کو مال ملا ہے تو مال دینے والے اللہ رب العالمین ہے، علم ملا ہے، علم دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ چل یہ مال چھین جائے، کبھی علم لٹ جائے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج تم مالدار ہو، آج کوئی اور غریب ہے، کل ہو سکتا ہے کہ تم غریب بن جاؤ، کوئی اور مالدار بن جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال ہے۔ اس مال کی ملنے کے بعد اور انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اور انسانوں کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین کب کس کو نوازے اور کب کس سے چھین لے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب یہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، جب یہ علم اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی عطا کی گئی ہے، تو کس بات کا تمہیں غرور اور کس بات کی وجہ سے تم اور انسانوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے ہو؟ اور حاضرین گرامی، یاد رکھیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کی کمزوریوں میں ایک اہم اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ عبادات کی پابندی کرنے لگتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، دین اسلام کے پابند بن جاتے ہیں، اور انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صرف میں نیک ہوں، صرف میں اچھا ہوں، اور دوسرے جو بھی ہیں سب گنہگار ہیں، سب برے ہیں۔ یاد رکھیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی عبادت کرنے کی، آپ عبادت کرتے جائیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی کو دین سے قریب کر سکتے ہیں تو کیجئے، لیکن اور انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، انہیں کمتر سمجھنا، انہیں حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج جو نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ عبادتوں کے پابند بن جانے کے بعد، دین اسلام کے پابند بن جانے کے بعد، اور انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عبادت گزاروں کی کمزوریوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اور انسان عبادت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے گھر کے اندر وہ راتوں میں کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہو۔ حاضرین گرامی، ایک حدیث ہے، آپ یاد رکھیں، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ذہن میں یہی بات ہے کہ حدیث ہی ہوگی، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو اس دنیا میں مجہول ہیں، اس دنیا میں معروف نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی انہیں جانتا نہیں ہے، اس دنیا میں وہ گمنام ہیں، لیکن آسمان میں ان کے بڑے چرچے ہیں۔
اور بہت سارے ہیں اس دنیا میں بڑے چرچے ہیں ان کے، بڑے مشہور ہیں، بڑے نامور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس آسمان میں فرشتوں کا کوئی نام نہیں، وہ گم نام ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس دنیا میں کئی سارے لوگ ہوں گے جنہیں آپ دیکھیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ عبادت گزار ہوں گے، نیک ہوں گے، لیکن وہ عبادت گزار ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ان کا بڑا نام ہوگا، بڑا مقام ہوگا، اور آسمان میں ہر جگہ ان کے چرچے ہوں گے، ان کے نام کی چرچے ہوں گے، لیکن دنیا میں ان کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہر ایک ان کا مقام دے، ہر ایک ان کا مقام دے، اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے بعد جو مقام بنتا ہے، انسان کا جو مرتبہ درجہ بلند ہوتا ہے، مال سے نہیں تقوی ہے، جس کے اندر جس قدر تقوی ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس یہ قدر بلند مقام اور بلند درجے پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔